نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ فرقان آیت نمبر 1 سے 9 تک آج ہم پڑھیں گے۔ سورہ فرقان جو ہے وہ مدنی صورت ہے، نہیں مکی صورت ہے۔ سورہ یونس سے سورہ مومنون تک ساری مکی صورتیں تھیں، پھر اس کے بعد سورہ نور ایک مدنی صورت تھی۔ اب سورہ فرقان سے لے کے سورہ سجدہ تک 8 مکی صورتیں ہیں، ان سب کا موضوع توحید ہے، اور پھر ان کے آخر میں ایک صورت مدنی ہے، سورہ احزاب، اور سورہ احزاب اور سورہ نور کا جوڑے کا تعلق بھی ہے۔ تو سورہ فرقان کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت برکت والا ہے وہ الذی جس نے نزل الفرقان نازل کیا فرقان۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق و باطل میں فرق کرنے والا، یعنی قرآن پاک اس نے نازل کیا جو حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے، جو سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا ہے، جو ظلم اور عدل میں فرق کرنے والا ہے۔ اس قرآن کے لیے لفظ فرقان آیا ہے کیونکہ یہ ہر چیز کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ علی عبدہ، اپنے بندے پر نازل کیا۔ یہ جو آیت ہے اس طرح کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد ہی کا لفظ آیا ہے، یہ تقریباً یہ تیسری دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا تھا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور اس کے بعد پھر سورہ کہف میں آیا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور یہاں پہ پھر فرمایا کہ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ۔ بہت برکت والی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا فرقان اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ تمام جہان والوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت جو ہے وہ تمام دنیا کے لیے اور تا قیامت جاری و ساری رہے گی۔ جس تک یہ قرآن پہنچ گیا اس تک گویا آپ کا ڈراوا اور آپ کا انذار بھی پہنچ گیا۔ سورہ نام کی آیت 19 میں یہ مضمون اس طرح بیان ہوا ہے وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَکُم بِہِ وَمَن بَلَغَ، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں خبردار کر دوں تمہیں اس کے ذریعے سے اور اس کو بھی جس تک یہ پہنچ جائے۔ چنانچہ آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد قرآن کے پیغام کو پھیلانا اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرانا، یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، اور اسے آپ کی یہ امت کی ذمہ داری ہے، امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو تمام انسانوں تک پہنچائیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے للعالمین، تمام جہانوں کے لیے۔ آپ کی رسالت صرف کسی خاص طبقہ فکر کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے، کچھ لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا قُلْ یَا أَیُّہَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللہِ إِلَیکُم جَمِیعًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ ایک حدیث میں بھی آتا ہے، فرمایا بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ، مجھے احمر و اسود سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ حدیث میں آتا ہے، فرمایا کان النبی یبعث الی قومہ، پہلے نبی کسی ایک قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا، جو بھی نبی آتا تھا وہ کسی ایک قوم کی طرف آتا تھا، خاص طور پر وبعثت الی الناس عامہ، اور میں تمام لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، الذی وہ ذات کہ اس کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی، ولم یتخذ ولدا، اور نہیں بنائی اس نے کوئی اولاد، ولم یکن لہ، اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک فی الملک، کوئی شریک بادشاہت میں، وخلق، اور اس نے پیدا کیا کل شیء، ہر چیز کو،
فقدرہ تقدیرا، اور اس نے پھر اندازہ کیا اس کا پورا پورا اندازہ کرنا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اس نے الذی لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت اسی کے پاس ہے، وہ تمام زمین و آسمان کا مالک ہے، بادشاہ ہے، تصرف کرنے کا اختیار صرف اور صرف اسی کے پاس ہے۔ پھر دوسری بات وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اور اس نے کوئی اولاد نہیں بنائی، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، جو سورہ اخلاص میں بھی آتا ہے نا، لم یلد ولم یولد۔ یہاں پہ یہود، نصارہ اور ان تمام لوگوں کی جو عقیدہ ہے اس کا رد کیا جا رہا ہے، جو کہا کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں بھی تقریباً وہ بھی ملتی جلتی ہے اس سے، الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا، الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ تو یہاں پہ بھی وہی بات فرمائی جا رہی ہے، ولم یتخذ ولدا، اور نہیں بنائی اس نے کوئی اولاد، ولم یکن له شریک فی الملک، اور بادشاہت میں اس کا کوئی شریک بھی نہیں ہے، کوئی اس کا یہ نہیں ہے کہ وہ بادشاہ ہے تو اب اس کا کوئی وزیر ہوگا یا کوئی اس کا اس میں اسے کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ لم یکن لہ شریک فی الملک وخلق کل شیء، اور اس نے پیدا کیا ہر چیز کو، ہر چیز کا خالق صرف وہی ہے، اور اپنی تمام مخلوقات کو ہر چیز اس نے مہیا کی ہے۔ فقدرہ تقدیرا، ہر چیز کو کا اس نے اندازہ کیا اور اس کا پورا پورا اندازہ کیا۔ فقدرہ، پھر اس نے اندازہ کیا، اس کا پورا پورا اندازہ کرنا، یعنی دیکھیں پانی جتنا چاہیے دنیا میں، اللہ نے پورے اندازے سے وہ پانی دنیا میں اتارا۔ ہر چیز انسانوں کی ضروریات کے مطابق، انسانوں کی اپنی مخلوقات کو جو جو چیز چاہیے، صرف انسان ہی نہیں، اس نے اپنی حکمت اور مشیت کے مطابق اپنی مخلوقات کو ہر وہ چیز مہیا کی جو کہ اس کی ضرورت تھی، اور اس کی روزی اس نے جتنی جس چیز کو ضرورت ہے اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دی۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور انہوں نے بنا لیے اس کے سوا کوئی اور معبود، یعنی وہ اللہ جس کے اندر اتنی صفات ہیں جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتائیں، ان سب کے باوجود ان ظالموں نے ایسے رب کو چھوڑ کے، ایسی صفات کے حامل اپنے مالک کو چھوڑ کر، انہوں نے ایسے لوگوں کو رب بنا لیا جو اپنے بارے میں کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، تو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وَهُمْ يُخْلَقُونَ، حالانکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ کسی کو انہوں نے کیا پیدا کرنا، وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں، انہوں نے خود کسی اور نے پیدا کیا ہے۔ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ، اور نہیں وہ اختیار رکھتے اپنے نفسوں کے لیے ضرًا ولا نفعًا، کسی نفع کا، کسی نقصان کا، ضرًا نقصان کا، ولا نفعًا، اور نہ نفع کا۔ وہ تو اپنے نفع نقصان کا کوئی ان کے پاس اختیار نہیں ہے، کسی دوسرے کو کیا نفع نقصان وہ دے سکتے ہیں؟ وہ تو خود اپنا کوئی کام بگڑا ہوا نہیں بنا سکتے۔ اور اس کے بعد پھر ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہیں وہ اختیار رکھتے موت کا اور نہ زندگی کا اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے کا۔ ایسے لوگوں کو انہوں نے معبود بنا رکھا ہے، ایسے لوگوں کو یہ خدا سمجھتے ہیں جن کو اپنی زندگی پہ جن کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب موت کا فرشتہ آ جائے تو ان کی روح قبض کر کے لے جائے، انہیں تو اپنی زندگی پہ اختیار نہیں ہے، انہیں تو اپنی موت پہ اختیار نہیں ہے، ولا نشورا، اور نہ دوبارہ اٹھائے جانے پہ ان کو کوئی اختیار۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا افک، مگر ایک جھوٹ،
इफ़ कहते हैं झूठ को, वाक़या इफ़ पढ़ा था हमने सूरह नूर में, तो हज़रत आयशा पे झूठ खड़ा गया था। इफ़ झूठ को कहते हैं। नहीं है ये मगर झूठ, निफ्तरा हो, उसने घड़ लिया है उसको, इफ्तरा कर लिया है उसको। व आनहू, और एयानत की है उसकी, उर्दू में लफ्ज़ एयानत भी इस्तेमाल होता है मदद के लिए, और एयानत की है उसकी अलैहि, इस पर, कौमुन आखरून, कुछ और लोगों ने। इतना बड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उनका बहतान है, इल्ज़ाम है कि कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किताब खुद घड़ी है, और ये किताब घड़ने में यहूद से उन्होंने कोई मदद ली है। कुछ लोग हैं जो उनकी मदद करते हैं, यानी खुद तो इतना बड़ा काम ये अकेले तो कर नहीं सकते, इनकी मदद कुछ लोग करते हैं। अब देखिए, एक तरफ कहते हैं कि ये कुरान एक झूठ है और इसको खुद घड़ा है इन्होंने, व आनहु, और इसकी मदद की है इसने, अलैहि, इस पर, कौमुन आखरून, कुछ दूसरे लोगों ने। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़क़द जाऊ ज़ुल्मम वज़ूरा, बस यकीनन वो तो आए हैं एक बहुत बड़े जुल्म और झूठ के साथ, या वो लाए हैं एक बहुत बड़ा जुल्म और झूठ। बजाते खुद उनकी ये बात कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान घड़ लिया है, ये खुद इनका बहुत बड़ा झूठ है। और इनको ये समझ नहीं आती कि एक ऐसा शख्स जो खुद उम्मी है, वो किस तरह एक फसीह व बलीग और एक ऐसा कलाम पेश कर सकता है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं पेश की जा सकती। ऐसा बेमिसाल कलाम एक ऐसा शख्स खुद खड़ के ले आएगा जो खुद लिखना पढ़ना नहीं जानता, जो खुद उम्मी है। फ़क़द जाऊ जुल्म वज़ूरा, ये तो बहुत बड़ा जुल्म और झूठ है। वक़ालू, और उन्होंने कहा, असातीरुल अव्वलीना, ये पहले लोगों की किस्से कहानियाँ हैं। यानी कुरान तरह तरह के इल्ज़ामात हैं, कभी कहते हैं ये झूठ है, कभी कहते हैं आपने घड़ लिया है, कभी कहते हैं ये दूसरों की मदद से है, और कभी ये कहते हैं कि ये तो पिछली कहानियाँ हैं, बस कुछ वाक़यात हैं पुराने जो हमें सुनाए जा रहे हैं। वक़ालू असातीरुल अव्वलीन, ये पिछले लोगों की कहानियाँ और किस्से हैं। निकततबहा, वक़ालू असातीरुल अव्वली नकततबहा, उसने लिख रखा है उनको, ये लिखी हुई कहानियाँ इनके पास मौजूद हैं, ये हमें सुना देते हैं। फ़ाहिया तुमला अलैहि, बस वही लिखवाई जाती हैं इस पर, या पढ़कर सुनाई जाती हैं। तुमला, पढ़कर सुनाई जाती हैं इस पर। बुकरतम व असीला, सुबह शाम। कुछ पुराने वाक़यात हैं कि कुछ इन्होंने लिख के रखे हुए हैं और वही सुबह शाम पढ़कर सुनाए जाते हैं। कुल अनज़लहुल्लज़ी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनसे कह दीजिए कि नाजिल किया है इसको अल्लज़ी, उस ज़ात ने, उस हस्ती ने, यालमु सिर्रा, जो जानता है छुपी बातों को भी, पोशीदा बातों को भी जानता है, फिस समावाति वल अर्ज़ी, ज़मीन व आसमान की। इससे तो उस अल्लाह ने उतारा है जो ज़मीन व आसमान की तमाम पोशीदा बातों को जानता है। इन्नहु काना गफूर और रहीमा, बेशक वो बहुत बख्शने वाला और बहुत रहम करने वाला है। ये इनके झूठ और उनके इफ्तरा के जवाब में कहा जा रहा है कि कुरान हकीम जो है वो तो उस अल्लाह ने नाजिल किया है कि जो हर चीज़ जानता है, जो छुपी हुई बातें हैं उनको भी, जो ज़मीन व आसमान के तमाम भेद हैं, अल्लाह ताला उन तमाम बातों को जानता है, उन तमाम चीज़ों को जानता है, ज़मीन व आसमान की हर पोशीदा बात को जानता है। वो हस्ती है इसको उतारने वाली, इसलिए उसकी बात कोई गलत नहीं हो सकती, इसकी कोई बात खिलाफ वाक़े नहीं हो सकती, बल्कि हर बात बिल्कुल सही और सच्ची है, क्योंकि इसको उतारने वाली हस्ती वो है कि जो हर ज़मीन व आसमान के भेद से वाकिफ़ है। और ये वो ज़ात है जो गफूर रहीम है, इसलिए कि वो अफ़्व दरगुज़र से काम लेता है। अगर वो अफ़्व दरगुज़र से काम ना ले तो उनका ये कहना
قرآن پر الزام لگانا، کبھی کہنا کہ یہ جھوٹ ہے، کبھی کہنا کہ آپ گھڑ کے لے آئے ہیں، یہ باتیں اتنی چھوٹی نہیں ہیں، یہ الزام بڑا سخت ہے، اس پر اللہ تعالیٰ فوری گرفت بھی کر سکتا ہے اور یہ عذاب الہی کی گرفت میں آ سکتے ہیں۔ لیکن انہ کان غفور رحیما، وہ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، وہ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، مالی حاضر رسولی، کیا ہو گیا ہے اس رسول کو، کیسا ہے یہ رسول، یا کل الطعام، جو کھاتا ہے کھانا، یہ کیسا رسول ہے؟ یعنی پہلے تو انہوں نے قرآن پر الزامات لگائے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کام کیا جا رہا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پہ ان کو اعتراض ہے، کیونکہ ان کے خیال میں کوئی بشر تو رسول نہیں ہو سکتا، بشریت و عظمت رسالت کے بالکل ہی خلاف ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ تو کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، ہمارے جیسا بشر ہے، تو رسول تو بشر نہیں ہو سکتا۔ حضرت رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ چلتا پھرتا ہے بازاروں میں، کھاتا ہے کھانا، لولا انزل الیہ ملک، اگر اللہ نے کوئی رسول ہی بھیجنا تھا، اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھیجنا ہی تھا تو کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف کوئی فرشتہ، یعنی آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا، فیکون معہ نذیرا، کہ وہ بھی ہوتا اس کے ساتھ ڈرانے والا، یعنی آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہی رہتا، اور وہ اس کا معاون ہوتا، اس کا مددگار ہوتا، اور آپ کے ساتھ ساتھ پھرتا اور لوگوں کو بتاتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، پیچھے ہٹ جاؤ، ان کی بات سنو۔ چلو یہ نہیں اگر تھا، او یلقا الیہ کنز، یا پھر ڈالا جاتا ہے اس کی طرف کوئی خزانہ، یہ تمام باتیں ہم دیکھتے ہیں کہ مکی صورتوں میں اس طرح کے اعتراضات ہمیں بکثرت ملتے ہیں کہ وہ لوگ آپ کی نبوت پہ، آپ کی رسالت پہ جو اعتراضات کرتے تھے اور اس طرح کے مطالبے کرتے تھے۔ اور یہاں پہ اب نیا مطالبہ ایک آ گیا کہ کوئی خزانہ کیوں نہیں آپ کے پاس ہوتا، او تکون لہ جنت، یا ہوتا اس کے لیے کوئی باغ۔ اب مکہ کی سنگلاخ سرزمین میں کوئی معجزانہ طور پہ کوئی باغ اللہ تعالیٰ بنا دیتا، یا کلو منہا، کہ وہ کھاتے اس میں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے کھاتے، پھر تو ہم دیکھ لیتے کہ واقعی یہ کوئی رسول ہے جس کے لیے مکہ کی سنگلاخ سرزمین میں، پہاڑوں میں ایک سرسبز و شاداب باغ بن گیا۔ وقال الظالمون، اور کہا ظالموں نے، ان تتبعون، نہیں تم پیروی کرتے، الا رجلا مسحورا، مگر ایک جادو زدہ انسان کی، ایک جادو کیے ہوئے سحر زدہ انسان کی تم پیروی کر رہے ہو۔ اب جادوگر کہہ دیا، مطلب یہ سارے ہی اعتراضات، ساری ہی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزام وہ لگا رہے تھے، کبھی ساحر ہیں، کبھی کہتے مجنون ہیں، کبھی کہتے کذاب ہیں، کبھی کہتے شاعر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں یہ ظالم جو کر رہے ہیں، یہ سب باتیں غلط ہیں۔ وقال الظالمون، اور ظالموں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو تم پیروی کرتے ہو، یعنی مومنوں سے کہا کہ تم کس کی پیروی کر رہے ہو، الا رجلا مسحورا، ایک جادو زدہ انسان کی پیروی کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انظر، دیکھیے، کیف ضربوا لک الامثال، کیسے انہوں نے بیان کی ہیں آپ کے لیے مثالیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی نسبت یہ کیسی باتیں بیان کر رہے ہیں، کیسی بہتان ترازیاں آپ پر کر رہے ہیں، بہتان تراشیاں آپ پر کر رہے ہیں، یہ سب باتیں جھوٹی ہیں۔ فضلوا، بس وہ گمراہ ہو گئے ہیں، اس لیے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں، عقل و فہم سے بہت دور چلے گئے ہیں، اور فلا یستطیعون سبیلا، پس نہیں وہ پا سکتے کوئی راستہ۔ یہ جس گمراہی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اب ان کے لیے ہدایت پانا، راہ راست پہ آنا بہت ناممکن ہو گیا ہے، یہ راہ ہدایت سے بہت دور چلے گئے ہیں، اب انہیں کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ انظر
कैफ़ ज़रबू लकल अमसाल, देखें कैसे इन्होंने आपके लिए कैसी कैसी बातें इन्होंने आपके लिए घड़ी हैं, कभी झूठा कहा, कभी मजनून कहा, कभी दीवाना कहा, कभी मसहूर कहा, और ये बातें करते हुए इन्हें ज़रा भी अल्लाह का डर और खौफ नहीं आता कि अल्लाह के पैगंबर के लिए ये कैसी कैसी बातें करते हैं, और हालांकि खुद भी जानते हैं कि ये घर के कहाँ से ला सकते हैं जबकि खुद ये पढ़ना लिखना नहीं जानते। फला यस्ततीऊना सबीला, आप ये कोई रास्ता नहीं पा सकते। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें कुरान पढ़ने, पढ़ाने और इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और कुरान को हमारे दिलों की बहार बनाए, हमारे सीनों का नूर बनाए, हमारे दुखों और गमों को दूर करने का ज़रिया बनाए, और हमारे इस सिलसिले को जारी व सारी रखे, और इसमें अगर कोई गलती और कोताही हो गई हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा दे। हम इंसान हैं या अल्लाह, बंदा बशर हैं, गलतियाँ हो जाती हैं, कोताहियाँ हो जाती हैं, या अल्लाह तो हमारी नीयतों को जानता है। अगर कोई इसमें अच्छी बात है तो या अल्लाह वो तेरी तौफीक से है, और अगर कोई गलती है तो वो हमारी कोताही है, हमें माफ़ फरमा देना। अल्लाहुम्मा जालिल कुरान अल अज़ीम रबीअ क़ुलूबिना व नूर सुदूरिना व जला अहज़ानिना व ज़हाब हमूमिना व गमूमिना। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।